مختلف لوگوں کی روحیں کس کس مقام پر ہوتی ہیں، اس حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ پہلے حصے میں کلام کیا گیا ہے۔ حدیث پاک اس کے اوپر بڑی مشہور بھی ہے اور کئی دیگر کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ حدیث پاک میں ہے اذا مات المؤمن یخلا سربہ یسرح حیث شاء، کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور بھی کئی بزرگوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا اور امام بہقی حضرت سعید بن مسیب سے راوی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما ملے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے فرمایا اگر آپ مجھ سے پہلے انتقال کریں تو مجھے خبر دیں کہ وہاں کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ دوسرے صاحب نے پوچھا کہ کیا زندہ اور مردے بھی آپس میں ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جائیں۔ یعنی یہ دو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور عظیم صحابہ ہیں، اور ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا ہے کہ میرے سے وعدہ کرو کہ ہم دونوں میں سے جو بھی دنیا سے پہلے چلا گیا تو وہ جو ہے وہ جب آگے جائے گا تو پھر اگلے جو معاملات ہیں اس کی خبر دے گا۔ تو اس دوسرے صحابی نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ ہم آ کر دنیا والوں کو اس کی خبر دے دیں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں، مومن جو ہوتے ہیں یعنی کامل مومن ہوتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، تو وہ اپنے زندہ کے خواب میں آ کر بھی یہ بتا سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ صحابہ تھے، ان کی شان تھی، تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ تم مجھے آ کر اپنا معاملہ جو ہے وہ بتانا۔ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ کئی اس کے اوپر روایتیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوں گی کہ کئیوں نے خواب میں آ کر اپنے معاملات بتائے، کس وجہ سے وہ بخشے گئے، کس وجہ سے کسی کی گرفت ہوئی۔ یہ واقعہ مستند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کا اس حوالے سے کیا عقیدہ تھا۔ اسی طرح ایک ابن ماجہ کی بھی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ جب دنیا سے پردہ کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا۔ یعنی ان صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ روح جو ہوتی ہے جب یہ نکل جاتی ہے تو ایسا نہیں معاذ اللہ جس طرح کے بد مذہبوں کا عقیدہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا دنیا والوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین تحفہ جو مردوں کو لیے ہے وہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کی ترغیب دی گئی، اور دیگر بھی روایتوں کے اندر ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہوا ہے کہ جو روح ہوتی ہیں آپس میں اس معاملات کے اندر، دنیا کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ گفتگو آپس میں کرتے ہیں۔ تو بہرحال روحوں کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دور ہیں اور کسی ولی یا کسی نبی کی جو ہے قبر ہم سے بہت دور ہے تو ہم اس حوالے سے یہ نظریہ رکھ لیں کہ یار میرا سلام تو ان کی بارگاہ میں جاتا نہیں، جیسا کہ دیوبندی اور وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ انور کے اندر تو سن لیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں سے ہم سلام کریں تو اس کا جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ جو ذات وہاں سنانے کے اوپر قادر ہے وہ یہاں کی بھی سنانے کے اوپر قادر ہے، اور خود حضور علیہ السلام کی اس حوالے سے بھی روایتیں موجود ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کا درود سنتے ہیں، خاص طور پر جو جمعے والے دن پڑھا جائے اس کے والے عاشقوں کے درود سننے کی بھی روایت موجود ہے۔ تو بہرحال روح جو ہوتی ہے اس کی حقیقت، اس کی طاقت، اور پھر اس کے اندر جو بندہ جس لیول کا ہوتا ہے، جس طرح کا نیک ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات میں صحیح نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔